الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہوا ہے، تاجر یعنی کہ بزنس مین، بزنس کرنے والا، اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے کہ یا الہی آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانہ سازی کر رہا ہے اور مجھے سنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں، واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ یہ تاجر نے بدگمانی کی۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص ڈھکا ہوا طباق لے کر آیا، یعنی کہ ایک برتن میں کچھ چیز لے کر آیا ڈھک کر، اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا فقیر کے پاس گیا اور اسے جگانے کے بعد وہ طباق بصد عاجزی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے غور سے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ فقیر نے حسب خواہش اس میں سے کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ کھانا لانے والے نے جواب دیا باخدا ہرگز نہیں، میں تو ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر مہیا نہیں ہو پاتے تھے۔ آج مجھے مزدوری میں ایک مسقال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اس دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جا اٹھی۔ مجھے خواب میں حضور سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ زیبا نظر آ گیا۔ میں نظارہ محبوب میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ آقا نے فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا، بقیہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیند سے اٹھ کر میں نے اس حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مسقال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسقال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصے دار بنا دو؟ اس شخص نے کہا یہ ناممکن ہے۔ اس تاجر نے اضافہ کرتے ہوئے کہا اچھا میں تجھے 20 مسقال سونا دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنے انکار کو دہرایا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 پھر 100 مسقال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ واللہ جس شے کی ضمانت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے پہل کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ تاجر نہایت نادم و پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت گمان سے ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں، تاکہ مسلمان ہر گمان میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمان کہتے کسے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا، ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے۔ مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا، یہ گمان کہلاتا ہے۔ اچھا، گمان کی بھی اقسام بیان کی علماء کرام نے۔ بنیادی طور پر گمان ظن کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک حسن ظن یعنی کہ اچھا گمان، اور نمبر دو سوء ظن یعنی برا گمان، اور یہ جو برا گمان ہے اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اور کبھی مستحب، جیسے مومن صالح کے ساتھ نیک گمان کرنا۔ اسی طرح سوء ظن یعنی بدگمانی کی بھی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک جائز، نمبر دو ممنوع۔ نمبر ایک جائز، اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے اچھا گمان رکھیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان رکھیں۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ نہیں کرتا لیکن ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں، اور اس بدگمانی کے سبب پھر ہم گناہ میں جا پڑتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔